حضور والا ایک ہوپ تھی کہ ڈار آ رہا ہے تو اس کے بعد ڈالر جو ہے وہ نیچے جائے گا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈار آیا تو سب کچھ بڑھا۔ دیکھیں سر بات یہ ہے کہ کیا مشورہ کیا ہے آپ کو؟ آپ نے تو سبھی یہ گورنمنٹ کو دیکھا ہے، آپ نے ایک عرصے سے آپ اس ڈپارٹمنٹ کو سرو کر رہے ہیں، تو کیا بیسیکلی مشورہ کیا ہے آپ؟ لیکن جب تک آپ کا ڈالر نیچے نہیں آئے گا، ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، ڈالر نیچے نہیں آ سکتا، اور اگر ڈالر نیچے نہیں آئے گا تو آپ کی پرائسز آئل کے اوپر ہی جائیں گے۔ کیا آنے والے دنوں میں جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ پیٹرول پرائس 300 سے بھی اوپر نکلنے کا خطرہ ہے، تو کیا ایسا ہوتا آپ بھی دیکھ رہے ہیں؟ سر دیکھیے کہ اگر ڈالر کی پرائس آپ کے کنٹرول میں نہ رہی تو کنورژن تو ڈالر پہ ہی ہونی ہے نا، تو سر دیکھیں آپ ڈالر سے کمپیئر کرنا ہے، اگر آپ کی ڈالر کی پرائس بڑھ رہی ہے تو آپ آئل کو روک ہی نہیں سکتے، آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ سے بائی کرنا ہے اور ڈالر پہ پے کرنا ہے۔ جیسے جیسے آپ کی ڈالر کی، اس کا بہترین حال یہی ہے کہ آپ ڈالر نیچے لائیں، ڈالر نیچے لانے کے لیے آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی ہے اور بہت سارے کام کرنے ہیں۔ جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی آئل کی پرائس کیسے نیچے آئے گی؟ اور یہ ڈالر کی پرائس کے اوپر جو اس وقت ہم ایک IMF کا بھی ایک پلان ابھی ہم اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ڈار صاحب کا وہی فارمولا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، ان کی جو اپنی پارٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کہ مصنوعی طور پر جو ڈالر کی قیمت ہے اس کو دیکھیں اب تو آلریڈی IMF کو جب آپ فالو کریں گے تو آپ ڈالر کو آرٹیفیشل کنٹرول نہیں کریں گے، جب آپ اس کو اوپن مارکیٹ سے لنک کر دیں گے تو جو اوپن مارکیٹ ہے وہی آپ کا ڈالر کا ریٹ لگنا ہے، اور اگر وہ ڈالر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر آپ آئل کی پرائسز کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ ڈائریکٹلی لنک ود ڈالر۔ ہم جب LC اوپن کرتے ہیں تو ڈالر کا ریٹ فار ایگزامپل 220 ہے، جس دن اس کو ریٹائر کرتے ہیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تو 270 ہے، وہ جو گیپ ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ ہمیں ملنی چاہیے، ادروائز یہ سارے کا سارا ڈائریکٹلی لاس ٹو OMC، آئل مارکیٹنگ کمپنی کو لاس آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ایز سون ایز پاسبل آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو، آئل سیکٹر کو سپورٹ کیا جائے اس افراتفری کے عالم میں۔ جو ڈالر کی پرائس تیزی سے چینج ہو رہی ہے، جو بڑھ رہی ہے، اس کی ایڈجسٹمنٹ آئل سیکٹر کو دی جائے۔ جاتے جاتے کیا ہمیں عام عوام کو، مجھ سمیت کوئی مشورہ، کو ہدایات دینا چاہیں گے؟ ہم تو اس وقت مہنگائی کی چکی میں یوں پس رہے ہیں کہ کھبے پسے پسلیاں سجے پاسے تو سجے دے کھبے پاسے وڑ گئے ہیں۔ سر دیکھیں یہ آپ ہر لیول پہ، OMCs کے لیول پہ دیکھ لیں، پیٹرول پمپ والے کو دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ لیں، سب کا یہی حال ہے۔ دیکھیں اس وقت جو آپ کی اکانومی ہے فلی ڈسٹرب ہے، آپ کا ڈالر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کی ایکسپورٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کے پاس ریزرو نہ ہونے کے برابر ہے۔ ظاہر ہے جو بھی امپورٹ کریں گے آپ نے ڈالرز پہ کرنا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے ایشوز آ رہے ہیں۔ دعا کریں کہ ہمارے ملک میں ایکسپورٹس شروع ہو جائیں اور ڈالر میکسیمم آئے، اس کے بعد ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا، وگرنہ اس کے بعد کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بالکل جی، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب تک کہ ہمارے پاکستان میں ایسے ارباب اختیار موجود ہیں جن کو صرف اپنی فکر ہے، جن کو عوام کی پرواہ نہیں ہے، جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی رسیاں کھینچنی ہیں اور اسی کے اندر وہ ساری توانائیاں صرف کرنی ہیں، تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ پاکستان میں نہ تو ہم مہنگائی کے جن کو قابو کر سکیں گے، اور نہ ہی پاکستان میں سیاسی استحکام ہوگا، اور نہ ہی پاکستان میں معاشی استحکام ہوگا۔ اس وقت آپ نے دیکھا کہ پیٹرولیم پرائس میں جو ایک ہائیک ہم نے دیکھی، اس کے بعد اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ایک اور پیٹرول پرائس ہائیک ایک عام عوام کو فیس کرنی پڑے گی۔ خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے، ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح۔ یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا۔ غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔